السلام علیکم ویورز، میرے پیارے ویورز، کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ حاضر ہے میں ایک نئے دن میں، نئے ولاگ میں، نئی ویڈیو میں، نئے دن کے ساتھ، نئے کوئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ، نئی کوئی تفریح، اور سمجھا کرو بس۔ تو میرے بھائی اچانک ہمیں لگ گئی بھوک، صحیح ہے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے جو ہے نا پیٹ کو بھریں، پھر باقی کا کام بعد میں۔ یہ جو چکن بریانی ہے نا، یقین کرو استاد، یہ منفرد ذائقہ ہے تھوڑا سا اس کا نا۔ میں ویسے میٹنگ پہ جا رہا ہوں، میری عادت ہے میں پہلے سے کھانا کھا لیتا ہوں، اگلے کو تنگ نہیں کرتا، اور اگر اس نے اہتمام کیا ہو بھی وہ کھاتا نہیں ہو، یہ اپنی عادت ہے، تھوڑا اسٹائل ہے۔ دعوت پہ میں کھانا کھا کے جاتا ہوں، یہ میری عادت ہے میرے بھائی۔ بھائی ابھی بج رہے ہیں صبح کے تقریباً 6:30۔ رات سے زیادہ یہ ٹائم جو ہے نا غیر سیف ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا آپ کو کوئی بھی بندہ باہر نہیں ملے گا۔ گلی میں دیکھیں میں جا رہا ہوں، آگے بھی کوئی نہیں ہے، پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نا، ہاں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو تو پھر بھی 2 ڈھائی بجے 3 بجے 4 بجے کوئی نہ کوئی اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم تو سبھی سو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس ٹائم نہ نکلے، بندہ غیر سیف ہو جاتا ہے نا۔ آپ کا بھائی تو سامان ہر وقت ساتھ رکھتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ سامان سے مراد آپ سمجھ رہے ہوگے کیا بول رہا ہوں میں آپ کو، لائسنس والا سامان، لائسنس بھی ساتھ ہونا چاہیے نا۔ اچھا دوسری بات، ایک مین بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم کون سا کام ہے جو بہترین ہے چلنے والا، مطلب اس ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم کیا جائے۔ عام طور پر جو ہے نا لوگ اس ٹائم منڈی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں سبزی لے کر، اس ٹائم تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہوتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے نا منڈی میں۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے منڈی جو ہے نا اس ٹائم منڈی سے آنا نہیں ہے، اس ٹائم منڈی کے لیے نکلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، ناشتے کا آرڈر دوں پہلے کہیں جا کے، سمجھا کرو۔ بائک کا یار اپنا ہی مزہ ہے، کیا بولتے ہو؟ ہاں لیکن دیکھو آپ کو ہر چیز میں مزہ آئے گا، اگر آپ اس کو جو ہے نا اسٹیٹس پہ نہ ڈالو، اس کو جو ہے نا آپ دوسری چیز ہم اس کو کیا بولیں گے، مقابلے بازی، اور جو ہے نا اپنے دل کی خواہشوں پر زور ہٹ جانا، مطلب آپے سے باہر ہو جانا، مرنا کسی چیز کے پیچھے، مثلا یہ ہو وہ ہو ایسا ہو، پھر نہیں مزہ آئے گا۔ مین روڈ کے ساتھ پھر بھی تھوڑا بہت ایک آدھا بندہ دکھتا رہتا ہے، جیسے بڑا روڈ ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں بڑا روڈ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر انسان شکر کرے گا نا، شکر سے مطلب راضی ہو جائے گا اپنے حال پر، جو حالات چل رہے ہیں اس پر، جیسے بھی چل رہے ہیں، یقین کریں آپ ہر لمحہ ہمارا خوشگوار ہو جائے گا، یعنی کہ ہم جس حال میں بھی ہوں گے مزہ آئے گا، اچھا لگے گا۔ اس کے لیے آپ کو مین چیز کیا کرنی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اپنے حالات سے اتفاق کرنا ہے، راضی ہو جانا ہے، بس پھر اللہ پہ چھوڑ دو، انجوائے کرو۔ اگر آپ نے ناشکری کی نا تو آپ مرسڈیز پر بھی خوش نہیں ہوگے، سمجھ رہے ہو؟ اور ملک کی خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ بھی اگر آپ کی شادی ہو جائے اس پہ بھی آپ راضی نہیں رہو گے، بولو گے یار بیوی اچھی نہیں ہے، سمجھا کرو۔ یہ جو کیچڑ آ جاتی ہے نا، یقین کرو دل خراب ہوتا ہے، کیونکہ میں وائٹ کپڑے پہنتا ہوں، دیکھ رہے ہو، تو اس پہ ایک آدھا چھینٹ آ گئی نا تو پھر مزہ نہیں کرتے کپڑے نا، بس چھوڑو اس بات کو، چھوڑ دو۔ ابھی ہم مقابلہ کریں اس سے، پانی سے، سمجھا کرو۔ یار پتہ نہیں مجھے وہ لوگ کیوں پسند آتے ہیں جو صبح صبح دکان کھول لیتے ہیں، بھلے خالی بیٹھے ہوں کوئی نہ آئے، ایک الگ مزہ آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم نا۔ کیمرے دیکھ کر 3 جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے جب کوئی ویڈیو بنا رہا ہو، ایک ابے کون ہے بھائی یہ، دوسرا پتہ نہیں یار کوئی اب نیا کام کرنے جا رہا ہے یہ بندہ، اور تیسرا جس کو ہم کہتے ہیں تماشا لگنا، یہ کیا ہو رہا ہے یار۔ لالا انڈا بناؤ، ہری مرچ ڈالو یار اس میں خالی، وی آئی پی کر کے، زبردست زبردست، گھی کم رکھنا، صحیح ہے، اتنا رکھو کہ یہ لگے نا، اور کالی مرچ اور نمک بھی ساتھ بھیجو۔ ناشتہ ہمارا آ گیا، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہوٹل کے اسٹور میں، اسٹور سمجھتے ہیں جہاں پہ سامان پڑا، وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے یار اسٹور کس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کے بھائی کو جانتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ، تو میرے لیے آج کل اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، آج کل پبلک میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو میں نے ہوٹل والوں سے درخواست کی یار مجھے کہیں پیچھے بٹھاؤ، انہوں نے پھر اسٹور پہ میری جگہ بنائی، تو بھائی نہیں تو مشکل ہو جاتا ہے نا، لوگ آ جاتے ہیں گھیر لیتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے یار فیس بک انسٹا اور ٹک ٹاک پہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ملین پہ لے جا رہے ہو ماشاءاللہ مجھے، تو پھر فینس تو آپ کو پتہ ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے، ایک آدھ کوئی ہیٹرز بھی ہوتا ہے اس کو فین خود دیکھ لیتے ہیں، ہمارے فین بھی آپ کو پتہ ہے مضبوط والے ہیں نا ماشاءاللہ، سمجھا کرو۔ ناشتہ کرتے ہیں یار، پراٹھے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو برنی دیتے ہیں نا کالی مرچ کی، اور یہ جو ساتھ میں نمک والی ہوتی ہے یہ نا، جب یہ ملتی ہے نا یقین کرو بندے کو ایسا لگتا ہے یار بہت عزت دے دی ہے، یہ چیزیں گھر پہ نہیں پوچھی جاتی ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں لالا، ایسے ہی ہے بھائی یار، اس موضوع کو چھوڑتے ہیں، وہی سبزی والی بات کو پورا کرتے ہیں۔ منڈی کھلتی ہے رات کو، ٹھیک ہے، 11 12 1 2 بجے شروع، پیک پہ آج چلی جاتی ہے، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں 1 2 3 بجے تو گرم ہو جاتی ہے۔ تو منڈی کا کیا طریقہ ہے کہ منڈی میں مال آتا ہے، تازہ مال، ٹھیک ہے، اگلے دن بکتا ہے،
بہت کم چیزیں ہیں جو اسٹاک ہوتی ہیں، زیادہ تر تازہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد فجر کے بعد ہم بولیں گے 6:30-7 بجے جو مال بچا ہوتا ہے نا، وہ جو آڑتی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ سر درد ہوتا ہے. یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں. اب کیونکہ سارے لوگ رات کو آتے ہیں تو گرم رات کو ہی رہ جاتی ہے، صبح ٹھنڈی ہوتی ہے. لیکن آڑتیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا منافع نکلے، کچھ بھی ہو صحیح ہے، ہم اپنا پیسہ نکالیں، یعنی کہ ہمارا 10% ہمیں ملے، بھلے مال جو ہے نا وہ 10 روپے کی جگہ 5 روپے میں نکالیں ہم. وہ پھر نکالتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گلے پڑتا ہے. بہت سے آڑتی ہیں ان کے پاس جگہ کم ہوتی ہے، جب وہ بند کرتے ہیں یا مسئلے ہوتے ہیں، کچھ بارل ہوتے ہیں ان کو، تو وہ جو ہے نا مال سستا کر دیتے ہیں فجر کے بعد. سمجھ رہے ہیں؟ تو فجر کے بعد اگر آپ جائیں گے نا، امید ہے آپ کو 40% سستا ملے گا مال. اب میں آپ کو نا ابھی دیکھ رہے ہیں جا کے دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوگا، میں آپ کو ریٹ وہاں بتواؤں گا، مسئلہ ہو جائے گا بہت زیادہ، کیونکہ سبزی میں نا 100% سے بھی زیادہ بعض چیزوں میں مارجن ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. اب ہری مرچ کی ہم بات کرتے ہیں، اگر 50 روپے پاؤ بک رہی ہے نا، یقین کریں 100 روپے کلو مل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں صحیح بول رہا ہوں. بہت زیادہ مارجن بھی ہوتا ہے سبزی میں، ہر چیز میں نہیں یا ہر وقت نہیں، طریقہ کار ہوتا ہے اس کا بھی کچھ. مطلب کسی میں 200% ہے، کسی میں 50% ہے، کسی میں 100% ہے، کسی میں اس طرح مکس کر کے نا، سب میں ایسا نہیں ہوتا، کچھ چیزوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ سب میں بھی ہو سکتا ہے ہو. لیکن یہ کہ اگر میں نے ریٹ آپ کو اوریجنل بتا دیے نا، ابھی فجر کے بعد کی اگر بتا دیے تو آپ پھر سبزی والوں سے لڑائی کرو گے. مثالیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی بیگن جو ہے نا 20 روپے کلو مل رہا ہے، اب جا کے آپ دیکھو گے 50 روپے کلو مل رہا ہوگا دکان پہ، اب تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ریٹ بتاؤں اوریجنل دکھاؤں ابھی جا کے. 7 بجے کے بعد والے تو یقین کرو ہاٹ ریٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر وہی ہے کہ میں فساد نہیں چاہتا معاشرے میں چاہتا ہوں لوگوں کو کاروبار ملے، بزنس ملے، لوگ کریں، فساد نہ ہو. اس سے تو فساد ہو جائے گا میری اس حرکت سے. پوری بات ابھی نہیں ہوئی میری. آپ جائیں گے فجر کے بعد مال خریدیں گے، صحیح ہے، آپ کو 40% سستا ملے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں شہر میں آ کے مارکیٹ میں آ کر مارکیٹ سے ہٹ کے شاپ لگانی ہے. نہیں تو پھر وہ دکانداروں والوں کا مسئلہ خراب ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو رات کو لیا ہوگا، ان کو مہنگا ملا ہوگا، مطلب ریٹ والا ملا ہوگا، آپ سستا لے کر آئے ہو. تو پھر آپ نے سب سے دور ہٹ کے اپنا اسٹال لگانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے پھر 40% آپ کو سستا ملا ہے تو آپ نے 40% سستا ہی بیچنا ہے مارکیٹ سے بھی. پھر دونوں طرف سے آپ کا فائدہ، ادھر سستا لے کر آؤ، ادھر سستا بیچ رہے ہو. سستا بیچنے کی وجہ سے کسٹمر آپ کے پاس بہت زیادہ آئیں گے بنسبت اور دکانوں کے، کیونکہ آپ مارکیٹ سے سستا دے رہے ہو. دور دینا، گندگی، یہ گند ہو جاتا ہے مارکیٹ میں نا، تو دور کر کے بیچنا، دور جگہ لگانا، سب دکانوں سے دور. بیچارے دکان والوں کا کیا قصور ہے یار، آپ ان کے ساتھ کمپٹیٹر بن کر آ جاؤ گے سامنے، تو دور کر کے کرنا. ٹھیک ہے؟ اور جب آپ مشہور ہو جاؤ گے مہینے ڈیڑھ میں، یقین کرو پھر تو آپ کی روز 2 لاکھ کی سیل ہوگی سبزی کی انشاءاللہ. اس میں آرام سے آپ 30,000 25,000 روز کا کما لیں گے. بندہ کما رہا ہے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ انٹرویو نہیں دے گا، کیونکہ یہ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں نا، سب نہیں بتاتے، نہیں تو عام ہو جاتی ہے نا. پھر کاروباری ڈرتے ہیں ہمارے سیکرٹ عام نہ ہو. تو آپ نے فجر کے بعد جانا ہے. بچے ہوئے ہوتے ہیں مال، بعض دفعہ چھانٹی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا. چھانٹی سے مراد کی ہلکی کوالٹی کا الگ ہوا ہوتا ہے، وہ پھر صبح تک چل رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. آپ جاؤ گے آپ کو سمجھ آ جائے گی بس. لیکن فجر کے بعد آپ نے خریداری شروع کرنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ 10-11 بجے آپ واپس آ جاؤ گے، اس کے بعد تباہی مچاؤ گے مارکیٹ میں انشاءاللہ. امید ہے آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی، یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا. میرا دل تو کر رہا ہے میں منڈی جا کے شوٹ کر کے آپ کو دکھاؤں، لیکن فساد ہوگا ریٹ سے. بہت ریٹ منڈی میں بہت کم ہوتے ہیں ریٹ. آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی تو ماشاءاللہ بزنس کا آپ جانتے تو ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ساتھ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو میرے بھائی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی دن، نئی ویڈیو میں، نئے بلاگ کے ساتھ، نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ. جب تک ہمیں اجازت دیں. ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے سونا چاہیے، مجھے نیند آ رہی ہے. میری نیند پوری نہیں ہوتی یار میرے بھائیوں، نیند پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ کنٹینٹ بنانے کے بعد جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے نا، وہ میں اپنے کام کو دیتا ہوں، جو میرا خود کا کام ہے. جب میں اس کو ٹائم دیتا ہوں نا، پھر ٹائم بچتا سونے کا نہیں ہے میرے پاس. سمجھ رہے ہو؟ تو جی اجازت، السلام علیکم.